اللہ الرحمن الرحیم. جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. یہ بڑی خوشخبری والی جی دو چھوٹی چھوٹی سٹوریاں ہیں جو آج میں آپ سے بیان کروں گا. گوجرانوالہ میں یہ ایک شادی ہوتی ہے اور دوسری شادی ہوتی ہے پشاور میں. دونوں بڑے دلچسپ واقعات ہیں شادی کے حوالے سے، اور آپ نے جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. گوجرانوالہ میں ایک شخص ہیں چودھری شوکت منیر صاحب. چودھری شوکت منیر صاحب کا تقریباً سابقہ جو تعلق ہے ان کے والد صاحب کا وہ کاف لیگ سے ہے. 56 سال تقریباً اب ان کی ایج ہے. چودھری منیر صاحب جو ہیں وہ سیاستدان، یعنی سیاست سے ان کا تعلق ہے. اس سے پہلے 4 بیویاں ان کی فوت ہو چکی ہیں. تقریباً ان میں سے کوئی 1-2 فوت ہوئی ہیں، ڈائیورس بھی ہوئی ہے. ایک کو یا 2 کو ڈائیورس بھی ہوئی ہے. ایک بیوی ان کی فوت ہوئی ہے. 5ویں انہوں نے اب شادی کی ہے. 10 بیٹیاں ہیں. چودھری شوکت منیر صاحب کی 10 بیٹیاں ہیں. گوجرانوالہ سے تعلق ہے اور ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ. اچھا، چودھری شوکت منیر صاحب کی جو بیٹیاں ہیں انہوں نے بڑا خوش و کرم انداز میں اپنے والد صاحب کی 5ویں شادی کی ہے، اور ان کے داماد بہترین خوش ہیں. ان کی فیملی میں تقریباً کم و بیش کوئی 40 لوگ ہیں ماشاءاللہ. 40 لوگوں کی یہ فیملی ہے. کچھ بیٹیاں شادی شدہ تھیں پہلے، 2 کی اب رخصتی ہوئی ہے، لیکن ان دونوں بیٹیوں نے یہ کہا کہ پاپا ہم اپنی رخصتی سے قبل آپ کی شادی جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہیں. انہوں نے پہلے جو لاسٹ 2 بیٹیاں رہتی تھیں انہوں نے پہلے اپنے والد کی شادی کی ہے اور اس کے بعد اپنی رخصتی کی ہے. اور دوسری چیز، ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی شادی شدہ ہے. داماد ان کے بڑے خوش ہیں، یعنی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یہ ہے معاشرے میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کرٹیسائز کریں، ہم کسی بھی چیز کو رگڑا لگائیں، یا ہم ہر دوسری تیسری شادی چوتھی کرنے والے بندے کو اجاش سمجھیں یا اس کو کرٹیسائز کریں. یہ دیکھیں، یہ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے مائنڈ میں، دماغ میں ایسی چیزیں پھنسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی تھوڑی سی نئی چیز کو وہ قبول ہی نہیں کر سکتے، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہے جو میں آپ سے بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ پشاور یونیورسٹی کے 2 ملازم ہیں اور دونوں لیکچرار ہیں. بیوی جو ہے اس کا نام ہے نائلہ شمال. نائلہ شمال صاحبہ نے اسکالرشپ، یعنی یہ وہ اسکالر بھی ہیں پشتو میں، اور لیکچرار بھی ہیں جو پشاور یونیورسٹی ہے. اور ان کے جو شوہر ہیں وہ PhD ان کی تعلیم ہے. سجاد جھنجھن، غالباً جھنجھن ہے یا جھنجھن ہے ان کا نام ہے، اور PhD انہوں نے بھی کر رکھی ہے. دونوں لیکچرار ہیں، دونوں نے بکس لکھی ہوئی ہیں. نائلہ شمال جو سجاد صاحب کی بیوی ہیں وہ شاعرہ بھی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، یعنی انہوں نے بکس لکھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے جو بندہ بکس لکھتا ہے اس کو بکس پڑھنے کا بھی شوق ہوتا ہے. انوکھی بات اس شادی میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، بیک گراؤنڈ تو ان کا بڑا اچھا ہے کہ دونوں میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ درس و تدریس سے ہے. دونوں لیکچرار ہیں، دونوں یونیورسٹی کے، یعنی ایک ہی شعبہ میں کہہ لیں کہ پڑھاتے ہیں، یعنی دونوں لیکچرار ہیں پشاور یونیورسٹی میں. تو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے آپس میں شادی کا فیصلہ کیا. تو بہترین جو خوبصورت چیز ہے کہ جو اپنا نائلہ شمال ہے، سجاد جھنجھن کی بیوی، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے جو حق مہر دینا ہے وہ مجھے 1 لاکھ روپے کی بکس چاہیے. یعنی دلہن نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ 1 لاکھ روپے کی بکس. اس نے کہا جی مجھے بکس سے پیار ہے، کتابوں سے پیار ہے، میں اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں، میں شاعرہ ہوں، میں ادیبہ ہوں، تو میرا یہ شوق ہے
کتابوں کو پڑھنا، تو میں اپنا جو شوق جو ہے اس کو اپنی شادی میں بھی پہلے نمبر پر رکھنا چاہتی ہوں۔ اور اس نے اپنے شوہر سے حق مہر میں سونا نہیں لیا، زیورات نہیں لیے، سونے کا وہ رانی ہار سیٹ نہیں مانگا، بلکہ 1,00,000 روپے کی کتابیں اس حق مہر کے عوض میں مانگی ہیں، طلب کی ہیں۔ وہ ظاہر ہے انہوں نے دے دی ہیں، بڑی خوبصورت، دونوں نے آ کے میڈیا پہ بتایا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری چیز ویورز، دوسری چیز اس شادی میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنا کمرہ سجایا ہے، اس کمرے کے ارد گرد ظاہر ہے 1-2 عموماً ہمارے کمرے میں الماریاں ہوتی ہیں، جن میں کسی ایک آدھ الماری میں ہم اپنے شو پیس رکھ لیتے ہیں یا اپنے گفٹ وغیرہ جو ملتے ہیں شادی کے اوپر وہ سجا لیتے ہیں، سینریز سجا لیتے ہیں، خوبصورت پھول رکھ لیتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ لیکن ایک آدھ الماری میں عموماً ہم اپنا جو برتن ہوتے ہیں خوبصورت سے، چینی وغیرہ، پتھر وغیرہ، ماربل کے برتن ہوتے ہیں، وہ سجا لیتے ہیں تاکہ چلو کو ضرورت کے وقت جو ہے برتن استعمال کیے جا سکیں۔ لیکن نائلہ شمال اور سجاد جھنجھن صاحب جو پشاور یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، دونوں میاں بیوی، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، رائٹر ہیں کتابوں کے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے کمرے کی الماریوں میں برتن نہیں رکھے، سینریز نہیں رکھیں، بلکہ اس طرح کا فضول سامان کوئی اور قسم کا نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنے کمرے کی الماریوں کے اندر بکس رکھی ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنا جو بیڈ روم ہے جس میں ان کی مسیری بنی، وہاں جہاں انہوں نے سہاگ رات اپنی سیلیبریٹ کی، سہاگ رات منائی، اس کمرے میں بکس یعنی الماریوں میں انہوں نے برتنوں کی جگہ پہ بکس رکھی۔ اور یہ ایک اس سوشل میڈیا کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں کتابوں سے پیار بڑی ایک اعلیٰ مثال قائم کیا ہے انہوں نے، کہ آج کے دور میں بھی ہم کتابوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کتابوں کی سٹڈی بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا اس وقت کا ایک آسان حل ہے، آسان علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن کتابوں سے بھی پیار جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں دونوں فیملیوں کو، شوکت منیر صاحب کو گجرانوالہ سے تعلق، اور نائلہ شمائل صاحبہ اور ان کے شوہر ہیں سجاد جھنجھن صاحب، ان کو سلوٹ سلام، ان دونوں فیملیوں کو شادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں خوشیاں دے اور ان کو آباد رکھے۔ تو یہ ایک خوبصورت لمحات ہوتے ہیں، یادگاریں ہوتی ہیں۔ اگر ایسی انسان کوئی مثال قائم کرے تو پھر دنیا اس کو اپریشیٹ کرتی ہے اور وہ تاریخ کا حصہ بنتی ہیں ایسی چیزیں۔ ویورز، آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی۔ آپ نے جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔